جی تو ہم فلکس کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے وائس پریزیڈنٹ، جن کے انٹرویو کے لیے بس اتنی ہی تمہید باندھنا کافی ہے کہ انہوں نے 27,000 ووٹس لیے پہلی بار الیکشن لڑتے ہوئے، سیکنڈ اور صرف 6,000 کا مارجن۔ ان کے والد نے راجہ ممتاز حسین راٹھور مرحوم کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں بنیاد رکھی، اور خود یہ ایک پولیٹیشین، آئی مسٹ سے اے سکسیسفل پولیٹیشین، اور ساتھ ہی ایک لائر بھی ہیں۔ تو ویلکم کیجیے خواجہ طارق سعید صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ۔ پہلے تو حویلی، اب نام سے بڑا پیار، بڑی محبت جھلک رہی ہے کہ لوگ بڑے گل مل کے اچھی طرح رہنے والے ہوں گے، لیکن جو ہی الیکشن قریب آتا ہے تو یہی حویلی جہنم بن جاتا ہے، بات بات پہ جھگڑے، فتنے، فساد۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم 3 ادوار پہلے کھڑے تھے، اب بھی اس معاملے میں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ تو کیسے، کب آئے گی تبدیلی اس رویے میں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نوجوان اس آگاہی کی طرف آ رہے ہیں کہ لوگوں سے سوال پوچھیں۔ ہمارے ویلی کے اندر جو سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیشین سے عام بندہ پوچھتا نہیں، اور ہم اس کو آنسریبل نہیں کرتا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے مینج کرتے ہو، آپ کا روزگار کیا ہے، جی، اور آپ نے یہ کیسے بنایا سارا کچھ۔ اور جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ ہمارا سیاست کا سیاہ چہرہ ہے جو نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے، اور اس وقت ہر بندہ، ہر ذی شعور شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو میں اس کو بالکل کلیئر کٹ پولیٹیشنز کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایونٹس کو لوگوں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس میں بڑی غیرت کا اور یہ معاملہ ہے، اور جلا دو، ہڑتال کر دو، فلاں چیز کر دو، اور اس دوران جو واقعات میں عام آدمی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ جس وقت تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی، جس وقت تک قانون طارق سعید سے نہیں پوچھے گا کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں، تو اس وقت تک عام آدمی کو، اور وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کچھ کرتا رہے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی عملداری ہو، اور اس کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہوں، اور جن کا ماضی اور جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ اس معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ انتہا بدل، اور جو چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ اس کو ایجوکیشن ختم کر سکتی ہے، بے روزگاری ختم کر سکتی ہے۔ جس وقت تک ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف نہیں لے کے جائیں گے جہاں وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوں گے، جہاں پہ وہ مجبور نہیں ہوگا کسی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہونے کا، تب یہ تبدیلی آئے گی۔ صحیح۔ دوسری طرف ایک بڑی عجیب سی منطق ہے کہ جس کو لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو مختار کل مانتے ہیں۔ صحیح کہے، غلط کرے، کرٹیسائز ہرگز نہیں کرنا، اور ہر ممکن طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سیاست جو پولیٹیشین کرتا ہے اس میں کچھ خاصیت ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر وہ ایک خاصیت نہ ہو اس میں تو پھر وہ آپ کے لیے وبال جان ہی بنتا ہے، کیونکہ برادری ازم ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے حویلی کے اندر ہے۔ اگر آپ طارق سعید کے بارے میں کیونکہ اپنے ہی بارے میں گفتگو کروں گا، اور میں کسی کو کیا کہوں، اگر آپ مجھے ہی کہیں گے تو سب سے پہلے آپ جب تجزیہ کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے طارق سعید کے پیچھے کتنے کشمیری ہیں۔ جو ایک تجزیہ گار اگر تجزیہ کرنے سے پہلے اس حلقے میں طارق سعید کے پیچھے پاکستان پیس پارٹی کے ورکر کو گننے کے بجائے اس کی برادری کے افراد کو گنے گا تو وہ پہلا قدم وہی اٹھائے گا جو نیگیٹو ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وی این والی سیاست جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی کے دور میں آئی۔ ابھی جو سیاست آئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو کہتا نہیں ہے کوئی، ہر کوئی اس کو کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگوں کو 10%، 20% انیشیٹو اس طرح کا دیتی ہیں جس میں وہ ان کو اٹھا کے ایسے
گروپ میں ڈال دیتی ہیں جس میں وہ ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. نہیں تو آپ جس جماعت کے اندر ہوں، جس پارٹی کے اندر ہوں، اس میں کام کر رہے ہوں، اپنے علاقے کو آپ بخوبی جانتے ہوں کہ اس کے اندر لوگوں کی کیا مشکلات ہیں اور وہ کس ویژن کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس طرف وہ ڈبیٹ آج تک حویلی میں ہوئی نہیں. تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جہالت، بے روزگاری اور نوجوانوں کو ہم نے اپنے اس شخصیت پرستی کے اوپر اپنے مفادات کے لیے لڑنے کے لیے سکھایا. جو ورکر اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے وہ اس بات کے اوپر گاڑیاں توڑ رہا ہو اور یا کسی کو مار رہا ہو کہ میری یہ ویڈیو اس کو دکھائی جائے اور وہ اس کو قربانی سمجھے، یا کسی کی گاڑی جل جائے اور وہ اس ماب کے اندر جا کے گھس جائے اور جا کے کوئی ایسا نقصان اٹھا لے تو وہ قربانی گنی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لافل قسم کا جو ایکٹ ہوگا اس کے اوپر جب تک گورنمنٹ کی ایجنسیز فیئرلی انویسٹیگیٹ نہیں کریں گی، کام نہیں کریں گی، تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں اور اس چیزوں کو روکنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ جو وہاں کا نوجوان ہے اس کو ہنر دیا جائے، اس کو روزگار کے ذرائع بتائے جائیں کہ صرف حکومتی ذرائع نہیں ہے. جب وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی کرے گا اور معاشرے کا اچھا شہری ثابت ہوگا. جی، تو سر بنیادی فرق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اور باقی جماعتوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وٹ از دا بیسک مینیفیسٹو آف پاکستان پیپلز پارٹی؟ سر، پاکستان پیپلز پارٹی تو غریبوں کی جماعت ہے. بھٹو صاحب نے ایک روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ دیا تھا 70s کے اندر، اور آپ دیکھ لیں اس کی مقبولیت کہ عام آدمی نے اس کے اوپر لبیک کہا، مزدور کسان کی بات کی گئی اور اس کو غریب آدمی نے اپنے دل کے قریب سمجھا. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ بات کہی جانے لگی کہ اگر بھٹو صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ بھی جیت جائے گا. وہ بیسیکلی کھمبا نہیں تھا، وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک عام آدمی کو بھی، کسی بندے کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیت جائے گا. اور وہ خواب شرمندہ تعبیر اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں پہ گھر کر لیتے ہیں، اب جب لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو کہا گیا یہ تو وڈیرا ہے، یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، مگر کیا وجہ ہے جب اس کو پھانسی دی جاتی ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا، خودکشی کر لی اور ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے. بات یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، لوگوں سے پیار کرتے ہیں لوگ آپ سے، تو یہ سیاستدان جو ہے نا یہ بڑے خوش قسمت اور بدقسمت ہوتے ہیں. یہ اپنے پیاروں سے دور ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں. میں حویلی کے اندر ہر نوجوان کو دیکھتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. اب میری مثال ہے، میرے جو مخالفین ہیں وہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ طارق سعید کے کسی بھائی کا یہاں ووٹ نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں. میرا ایک بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہے، دوسرا بھائی امریکہ سے پڑھ کے ہے، وہ اپنا بزنس کرتا ہے. ادھر ووٹ ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا رشتہ دار ہو. یہ جو مجھے 26-27 ہزار ووٹ پڑا ہے یہ میرے رشتہ داروں سے کم تھے، یہ مجھ سے کم پیار کرتے ہیں. اور میں ان سب سے کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان لوگوں نے ووٹ دیا جن سے میرا دل کا رشتہ ہے. تو جن سے دل کا رشتہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تو نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بظاہر عبادت نہیں دیکھتے آپ کی. تو حویلی کے اندر آپ نے جو بات کی پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ابھی نوجوان قیادت ہے اور جو ڈٹ کے بات کر رہی ہے اور پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ہے. بلاول زرداری بھٹو صاحب ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کے اندر جو ورکر ہے وہ اس کو ہر انداز سے مانا پہچانا جاتا ہے کہ یہ قربانی دینے والا ورکر ہے، ساتھ کھڑا ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو جماعت ہے اس کے اندر مریم بی بی ابھی آئی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ شہباز شریف اس کو لے کے چلیں گے یا مریم لے کے چلیں. عمران خان ہے تو اس کے لیے آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہر کوئی بتا رہا ہے کہ اگر اس نے سب طرف سے بندے جمع کر کے تو اپنی پارٹی کو حکومت میں لائیں. آپ آزاد کشمیر میں دیکھ لیں جس طرح قربانی کے جانور کو جمع کرنے کے لیے بیپاری سب کو جمع کرتا ہے، اس طرح لوگوں کو پالیٹیشین کو بھرتی کیا جا رہا ہے. اس جماعت کے اندر بھی قربانی دینے والا ورکر تھا جو عمران خان کے ساتھ 10-10 روپے 5-5 روپے جمع کر رہا تھا کھڑا ہو کر
کدھر ہے وہ؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جن لوگوں کو یہ پچھلے آزاد کشمیر کے اندر یہ برا بلا کہہ رہے تھے، چور کہہ رہے تھے، کیا ان سب کو انہوں نے واپس بغیر کسی وجہ کے نہیں لیا؟ اور جو ان کا ورکر جو ایک فیلڈ کے اندر تھا اس کو انہوں نے کیسے غائب کیا؟ میں کسی جماعت کے اوپر تنقید کرنے کا حق صرف ایک سیاسی طور پہ ایک حق کے طور پہ رکھتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بہت اچھا مینیفیسٹو لے کے چل رہی تھی، اور وہ اس مینیفیسٹو کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ حاصل کی جائے اگر ہمارا بندہ نہیں ہے، نہیں تو وہ کسی عام شخص کو بھی دے کر اس کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ الیکشن جیتنا نہیں ہوتا، الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے لوگوں کے اندر اپنی عزت آپ کیا پاتے ہیں، آپ کا کیا مقام ہے۔ میں حویلی کے اندر ایک ہی الیکشن لڑا، ہار گیا، مگر مجھے اگر میرے ایم ایل اے کو، وہاں کے جیتنے والے وزیر کو عزت احترام ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس سے کہیں زیادہ اپنے لوگوں میں ملا ہے، اور مجھے لوگوں نے بڑے پیار سے دیکھا ہے، بڑے پیار سے ملے ہیں۔ اس کا کیا یہ انمول چیزیں۔ سر 2011 سے آنورڈ آپ پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں، تو کیا مشکلات دیکھی ہیں اس ٹینیور میں، اور ہاؤ ول یو ڈیفائن پالیٹکس؟ سر 2011 سے لے کر آج 2021 ہے، آپ یقین جانیے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، آپ ہر وقت ٹیلی فون سننا پڑتا ہے آپ کو، آپ لوگوں کے ساتھ لوگ آپ سے بہت اٹیچمنٹ فیل کرتے۔ مجھے ایون لوگ فون کر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ہماری گائے نے بچہ دیا ہے، اور وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ طارق سعید کو اس میں شریک کیا جائے، اور میں ٹیلی فون سنتا ہوں سب کے، اور وہ مجھے شیئر کرتے ہیں اپنی ہر دکھ درد کو، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں ان کا واقعی فیملی کا حصہ ہوں۔ دیکھیں میرا ایک ایئرپورٹ والا واقعہ لگایا گیا جی کہ طارق سعید کے بیگ سے پتہ نہیں کیا نکل آیا، بعد میں مجھے اتنے لوگوں نے فون کیا اور وہ اتنے ورریڈ تھے، اور کچھ خواتین نے رو کر بھی پوچھا بات، تو میں یہ حیران تھا کہ میں ان کی تو عزت بن گیا ہوں، اور انہوں نے بڑی فکر کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس کو آرڈنری نہیں لیا۔ 2011 سے 16 گزرنے کے بعد میں نے الیکشن لڑا، اس کے بعد ہمارے ورکرز کے اوپر ایک ٹائم آ گیا مشکل۔ ہم مختلف جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں، ہم اپنی عادات اور خصلت سے لوگوں کے اندر ایک خاموش ساری وہ ہماری لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پالیٹیشین کے لیے ہر وقت لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، جس میں شاید میں ادھر جا نہیں پاتا ہوں، یا میرے اتنے وسائل نہیں ہوتے، بظاہر میں بڑا امیر نظر آتا ہوں آپ کو کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ میں ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ تم 2 مہینے 3 مہینے کے بعد حلقے میں کبھی آتے ہو، اور ہر جگہ تم شادی میں اور غمی خوشی میں بر وقت نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غمی خوشی میں تو ہم کوشش کرتے ہیں جب موقع ملے جا کے پہنچ جائیں، مگر ہم ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی ان کے وسائل میں جو حاصل اختیارات تھے جب گورنمنٹ میں تھے، 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کیا۔ سر اگر آپ کو موقع دیا جائے تو وہ کون سے سیکٹرز ہوں گے جن کو فل فور بدلنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بیسک سٹرکچر ان کا خراب ہے؟ حویلی کے اندر جو سب سے پہلے کام کرنے والا ہے جی، وہ وہاں کا تعلیمی نظام جو ہے، ابھی NTS آیا ہے، اس کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس جو ادارے ہیں اس کے اندر جو ہمارے دور میں بھرتی ہوئی ہے وہ بھی کوئی اتنے قابل دید نہیں تھی۔ ابھی NTS کے ذریعے بڑے اچھے بچے آ رہے ہیں، اور اس سے میں یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ ایک جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بچوں کو بھی کوئی ایسے مواقع دیے جائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اگر آگے پڑھیں گے تو ہماری لائف میں کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ اسکولنگ بہتر، یہ جس وقت تک ایک ٹیچر کا ویژن نہیں ہوگا وہ بچوں میں کیا دے گا۔ دوسرے نمبر پہ اسکولنگ کے بعد میرا خیال ہے ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی، اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی طور پہ
بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی، ایک ڈاکٹر کا ہونا کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میڈیسن کا ہونا بہت ضروری ہے. مشینری نہیں ہے. ہمارا علاقہ بہت غریب ہے، لوگ وہ میڈیسن خرید ہی نہیں سکتے. جو پاکستان کے اندر کمپنیز کا جو ریٹ طے ہوتے ہیں اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے. تو گورنمنٹ اس میں ہیلپ آؤٹ کرے، کیونکہ میں زکوٰۃ کا چیئرمین رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر کافی پیسہ پڑا ہوا ہے، اس میں ہم لوگ دے بھی سکتے ہیں. اور فاروق حیدر صاحب نے ابھی میں نے سنا ہے کہ کچھ بیواؤں کے لیے اور کچھ یتیم کے لیے، کوئی ویڈوز کے لیے اور ویڈوز کے لیے اور ان کے لیے باقی کیا ہے کوئی پیکج، کوئی پینشن، تو اپریشیٹیبل چیز ہے. تیسرا جو اس میں ہے وہ ہنر. جی، نوجوانوں کو اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکا، اس کا والد غریب تھا، فوت ہو گیا، وسائل نہیں تھے، یار آپ اس کو رنگ کرنے کا ٹیکنیکل اس کو ایجوکیشن دے، اس کو رنگ کرنا آنا چاہیے، اس کو الیکٹریشین کا کام کرنا ہے، اس کو پلمبر کا کام کرنا آنا چاہیے. میں حویلی کے اندر گھر بنا رہا تھا، میں نے انہیں کہا جی مجھے آپ لکڑی کا مستری دیں دو. 1 مہینہ مجھے لکڑی کا مستری ڈھونڈتے ملا. آپ کے لیے پراپر کوئی، آپ دیکھیں فرمیں ہیں وہاں کام کرتے ہیں، انہوں نے عارضی طور پہ فلفل کیے میں یہ میرے پاس انجینئر ہے، یہ چیزیں وہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی، مگر بیسیکلی ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا اور وہ پاکستان سے لے کے آتے ہیں بندے. اگر آپ ضروری قرار دیں کہ اس علاقے کے اندر کوئی بندہ، فرض کریں آپ اور میں گھر بناتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک کوئی ٹھیکیدار چاہیے جس کے پاس ایک انجینئر بھی ہو، باقی کچھ ہو، تو آپ کو ویلی کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا میرے خیال میں. پل بنانے والے مل جائیں گے آپ کو، سڑکیں 2-2 کلومیٹر 1-1 کلومیٹر بنانے والے ٹھیکیدار ملیں گے، ان کو کرائے پہ رولر ملے گا، ان کو ایک روڑی کو بنانے والی ایک چھوٹی سی 8-10 لاکھ 20 لاکھ کی وہ مشین ہوتی ہے وہ رکھیں گے. جب آپ ان کے لیے کہیں گے کہ آپ کو ایک اچھی کلاس کی سڑک بنانی ہے 10 کلومیٹر، اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب سٹینڈرڈ کام کر لیتے ہیں. سٹینڈرڈ والا کام جس ٹمپریچر میں وہ بنتی ہے لوگ، وہ نہیں ہوگا. تو میرے لیے، میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے لیے ٹیکنیکل جو مہارت والی جو چیزیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس میں کام کریں، تاکہ وہ اپنا روزگار لوکلی تلاش کریں. اور جو ایک چیز ہے وہ ٹورزم. جو ہی ٹورزم آ گیا وہاں پہ لینڈسکیپ ایسی ہے، منرلز کے اوپر کام ہوگا، وہاں پہ جنگلات ہمارے کٹ گئے ہیں، وہ پودے لگائے جائیں، وہاں پہ روزگار ملے گا آپ کو. تو جو ہی آپ ٹورزم وہاں پہ آئے گا، نوجوان وہاں کے میں اتنی ایبلٹی میں نے دیکھی ہے، وہ ان کو گائیڈ کرے گا، وہ اپنے خود مواقع پیدا کرے گا. بلکہ میں نے ابھی خورشید آباد کے اندر میں نے نوجوانوں کو کہا، ہماری سیاسی ریلی گئی، 8 سے 10 ہزار بندہ تھا. میں نے انہیں کہا اگر آپ مکئی کا پراٹھا اور ایک چائے کا کپ لے کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تو شام کو 5 سے 10 ہزار روپیہ لے کے جاتے، کیونکہ وہاں پہ جتنی شاپس تھیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ سچ بتائیں، ہمارے مخالف تھے یا ہمارے حق میں تھے. میں نے کہا آپ نے کیا بزنس کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا پانی بک گیا، سارا منرل واٹر بک گیا، ہمارا جوس بک گیا، ہمارے بسکٹس کافی سارے بک گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے. چلیں جی، آپ کا بیسٹ فرینڈ جس کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہ بھی ہو؟ میرے بیسٹ فرینڈ بہت سارے ہیں، مگر 2 بہت زیادہ ہیں. ایک عارف خلجی صاحب ہیں، وہ اے جی آفس میں کام کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرے میرے بیسٹ فرینڈ جو ہیں وہ صفدر خان صاحب ہیں، وہ ان کی آٹو ورک شاپ ہے. اچھا. تو الیکشن میں کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کون آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو الیکشن ہوئے جا رہا ہے حویلی کے اندر، اس میں چودھری محمد عزیز صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے پالیٹیشین کے طور پر اور ایک اچھے ووٹ بینک لیا ہوا تھا انہوں نے. ایک وہ ہیں فیصل راٹھور صاحب ہیں، اور تیسرا آمن نذیر صاحب ہیں. اگر آپ ان کو شخصی طور پہ دیکھیں تو اس وقت چودھری محمد عزیز صاحب سے کافی لوگ، جو میں ابھی حلقے سے ہو کے آیا ہوں، وہاں سے لوگ اتر کے شامل ہوئے ہیں آمن نذیر صاحب کے ساتھ اور فیصل راٹھور صاحب کے ساتھ. تو مجھے واضح فرق لگ رہا ہے کہ اس وقت فیصل راٹھور صاحب ان دونوں سے 7-8 ہزار ووٹ آگے جا رہے ہیں. اچھا. اور کیونکہ ابھی مرکزی گورنمنٹ ہے وہ بھی آئے گی، اور نون لیگ بھی، چودھری عزیز صاحب مانے ہوئے پالیٹیشین ہے، وہ اپنا
جادو بھی جگائیں گے، جو وہاں کا روایتی حربہ ہے وہ اپنائیں گے. مگر میری دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو شعور دے اور کوئی ایسا واقعہ نہ اور پرامن طریقے سے یہ الیکشن ہو جائے انشاءاللہ. اور جو بھی جیتے ہم اس کا مینڈیٹ مانیں گے. مجھ سے چودھری عزیز صاحب جیتے، میں نے ان کا مینڈیٹ مانا. اپوزیشن میں ہم باتیں کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہوئی فلاں ہوئی، مگر جس کو لوگ چنیں وہی سکندر. سر حویلی سے 3 نام لوں گا، 3 پولیٹیشنز کے. آپ کے ذہن میں جو ان کے بارے میں پہلا امپریشن، پہلا لفظ، پہلا جملہ آئے وہ آپ بول دیجیے گا. فیصل راٹھور، انیشیٹو لینے والا. چودھری عزیز، ہارڈ ورکر. اور عامر نذیر، ایجوکیٹڈ مین. سر فیوریٹ پولیٹیشین پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے میرا جو فیوریٹ تھے وہ مطلوب انقلابی صاحب تھے، اللہ جنت نصیب اور کرے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے بعد قمر زمان اور چودھری لطیف. پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی میں جو سب سے مجھے اچھا لگا وہ محمد علی. اور پی ایم ایل این سے، پی ایم این سے ان کا وہ احسن اقبال صاحب بہت اچھا. اچھا، کوئی فلم، ڈرامہ یا کوئی بک جو آپ آڈینس کو ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ میں تو ڈرامہ ان کہی دیکھا تھا، وہ بہت زبردست لگا. ان کہی تو وہ باقی میں ان کو بکس کے حوالے سے کہوں گا مستنصر حسین تارڑ کے جی جو سفر نامے وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک، تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے ہم سے یہ باتیں پوچھی اور ہم نے آپ کو بتائیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you. اللہ آپ کو خوش رکھے. سر اگر آپ نے خود کبھی شاعری کی ہے تو وہ آڈینس کو پلیز سنا دیں. میں آپ کو ایک اپنا شعر سناتا ہوں. زندگی میں ہم نے بھی ایک شعر کہا ہے تو اس لیے اکلوتا جو ہوتا ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے. اس دل کا بھی کیا دل ہے، اس دل کا بھی کیا دل ہے کہ ہزار دلوں کا یہ ایک دل ہے. واہ، بہت شکریہ. تھینک یو سر.